صلوا عليه وآله صلوا. صحیح بخاری حدیث نمبر 31. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اول، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ دوسری، جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ اور تیسری، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 31۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 32۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 باتیں جس میں ہوں گی تو وہ خالص پکا منافق ہوگا، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک بھی ہوگی اس میں نفاق کی ایک عادت ہوگی، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو دغا بازی کرے، اور جب جھگڑے تو بےہودہ بکواس کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 32۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 33۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی ایمان کا تقاضا سمجھ کر ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرے گا، اس کے سارے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 33۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 34۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس آدمی کے لیے ذمہ داری لیتا ہے جو اس کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے۔ اسے گھر سے صرف اس بات سے نکالا کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور میرے رسولوں کو سچا جانتا ہے، تو میں اسے اس ثواب یا مال غنیمت کے ساتھ واپس کروں گا جو اس نے جہاد میں پایا ہے، یا اسے شہید بنا کر جنت میں داخل کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی امت پر مشکل نہ سمجھتا تو کبھی بھی چھوٹے سے چھوٹے لشکر کے پیچھے نہ بیٹھا رہتا، اور میری یہ تمنا ہے کہ اللہ کے راستے میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 34۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 35۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی رمضان میں ایماندار ہو کر ثواب حاصل کرنے کے لیے رات کے وقت نماز پڑھے گا تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 35۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 36۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنے ایمان کے پیش نظر ثواب حاصل کرنے کے لیے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے گا، اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 36۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 37۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک دین اسلام میں بہت آسان ہے، اور جو آدمی دین میں سختی کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا، اس لیے بیچ کا راستہ اختیار کرو اور قریب رہو اور خوش ہو جاؤ کہ تمہیں ایسا آسان دین ملا ہے۔ صبح دوپہر کے بعد اور کچھ رات میں عبادت کرنے سے مدد حاصل کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 37۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 38۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو پہلے اپنے ددیال یا ننیال جو انصار سے تھے ان کے یہاں اترے اور مدینہ میں 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، پھر بھی چاہتے تھے کہ آپ کا قبلہ کعبہ کی طرف ہو جائے، چنانچہ ہو گیا، اور پہلی نماز جو آپ نے کعبہ کی طرف پڑھی وہ عصر کی نماز تھی، اور آپ کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے۔ ان میں سے ایک آدمی نکلا اور کسی مسجد والوں کے پاس سے اس کا گزر ہوا، وہ بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے رکوع کی حالت میں تھے، تو اس نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ یہ سنتے ہی وہ لوگ جس حالت میں تھے اسی حالت میں کعبہ کی طرف پھر گئے، اور جب آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو یہودی اور نصرانی بہت خوش ہوتے تھے، لیکن جب آپ نے اپنا منہ کعبہ کی طرف پھیر لیا تو یہ انہیں بہت ناگوار گزرا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 38۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 39۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ جب کوئی بندہ مسلمان ہو جاتا ہے اور اسلام پر اچھی طرح عمل پر رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے وہ تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں جو اس نے اسلام قبول کرنے سے پہلے کیے تھے، اور اس کے بعد پھر معاوضہ شروع ہوتا ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ اس کے 10 گنے سے 700 گنا تک، اور برائی کا بدلہ تو برائی کے برابر ہی دیا جاتا ہے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 39۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 40۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ان کے پاس تشریف لائے، وہاں ایک عورت بیٹھی تھی، آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ یہ فلاں عورت ہے، اور اس کی بہت زیادہ نماز کا حال بیان کرنے لگی۔ آپ نے فرمایا رک جا، تم اپنے ذمے صرف وہی کام رکھو جو ہمیشہ کر سکتی ہو، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں تھکتا، تم ہی عبادت کرنے سے تھک جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند فرما برداری کا وہ کام ہے جس کا کرنے والا اس پر ہمیشگی برتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 40۔